اللہ کے ولیوں نے اپنی کتابوں میں ایک بات لکھی ہے، ہم نے جب بھی اس دعا کو پڑھا اللہ پاک جل شانہ نے اسے فوری عطا فرمایا، اللہ نے آج تک اس دعا کے مانگے کا رد نہیں فرمایا۔ ایک واقعہ ہے غزالی کرم اللہ وجہہ کا، غزالی ایک سفر میں، تجارت کے سفر میں تشریف لے گئے، سفر تجارت میں آپ تشریف لے گئے۔ جب وہاں آپ تشریف لے گئے تو دیکھا ایک شخص ہے جھونپڑی، اس میں سے کرہانے کی آواز آ رہی ہے۔ آپ اندر تشریف لے گئے تو صاحب خانہ نے اندر سے آواز دی، جو بھی صاحب آ رہے ہیں اجازت سے آئیں۔ سمجھ گئے اندر مستورات ہیں۔ وہ صاحب باہر تشریف لے آئے تو پوچھا کیا ہوا، کرہانے کی آواز کیا ہے؟ کہا میری بیٹی ہے، جنگل میں لکڑیاں لینے گئی، اس کے اوپر ایک درخت گر گیا کاٹتے کاٹتے، اور اس کی وجہ سے اس کی کمر ٹوٹ گئی ہے، اب یہ بستر میں پڑی ہے، اب یہ بیچاری تکلیفوں اور دکھوں میں۔ آپ نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، میں ایک عمل کرتا ہوں، تو ایسا کر صرف اس کا کپڑا لے آ۔ آپ نے اس کے کپڑے کو سامنے رکھا، اس کو کہا اس کو پکڑ، اور اس کی طرف یوں انگلی کی، اور یہ دعا جو اب ہم پڑھنے لگے ہیں، بس یہ دعا پڑھی، اور صرف چند بار ہی پڑھتی اندر آوازیں خاموش ہو گئیں، چپ ہو گئی۔ آپ نے فرمایا پوچھو جا کے۔ آپ وہ بندہ اندر گیا تو واپس آیا، کہا بیٹی کو نیند آ گئی ہے، آج کئی ہفتے ہو گئے ہیں سو نہیں سکی، در سے کرہا رہی تھی، اس کو نیند آ گئی ہے۔ آپ فرمانے لگے میں سفر میں جا رہا ہوں، جب واپس آؤں گا نا پھر پوچھوں گا، اگر کوئی تکلیف ہوئی تو پھر دم کروں گا، پھر دعا کروں گا، اور انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی۔ آپ چلے گئے، آگے تشریف لے گئے تو آپ کے ہم سفر تھے، ان کی سواریاں تھیں، ان میں سے ایک گھوڑا تھا، جس گھوڑے کو ٹھوکر لگی، چوٹ لگی، اس کے اگلے پاؤں کی ہڈی گھٹنا باہر نکل گیا، وہ ایک طرف ہو کے بیٹھ گیا، اس کا گھوڑا چل نہیں سکتا تھا۔ اس نے آ کے غزالی کرم اللہ درخواست کی کہ آقا اس کے لیے کچھ فرما دیں۔ فرمایا میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں، یہ ٹھیک ہو جائے گا، اور آپ نے دعا پڑھنا شروع کر دی، اور فرمایا یہ اس کے ہاتھ پہ، اس کی ٹانگ پہ آپ نے ہاتھ پھیر دیا، جو معذور تھی ٹوٹی ہوئی نکلیا ہوا گھٹنا تھا، فرمایا ٹھیک ہو گیا۔ اور قافلے والوں نے دیکھا وہ گھوڑا سب سے آگے تھا، سب سے سبک رفتار تھا، اور سب سے لاجواب تھا۔ آگے ایک جگہ تشریف لے گئے تو قافلے کو پیاس لگی، پانی کی ضرورت تھی، کنواں دیکھا تو کنواں خشک تھا۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، یہ دعا پڑھی، اور دعا کو پڑھ کے اپنا لعاب کنویں میں ڈال دیا۔ فرمایا کنویں میں پانی کا ایک جوش اٹھا، اور پانی اٹھا اور منڈیر سے باہر نکلا، لوگ پینے لگے تو آپ نے روک دیا، فرمایا مت پیو، کنویں کا جو کھڑا کالا پانی ہے وہ نکل جائے، اور پھر شفاف پانی جب نکلا فرمایا یہ پانی پیو، مشکیزیں بھرو، سواریوں کو پلاؤ۔ قافلہ چلتا رہا، آگے تشریف لے گئے، آگے دیکھا تو کھانا ختم ہو گیا، اتنا کھانا تھا کہ اب کھا لیں، آئندہ کیسے کھائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا جو کھانا ہے لے آؤ۔ آپ نے کھانے کو رکھا، اوپر کپڑا ڈال دیا، اور یہ دعا پڑھنی شروع کر دی جو ابھی ہم بیٹھ کے پڑھیں گے، خوش قسمت ہیں۔ اور کپڑا ڈال کے فرمایا دعا فرمائی، یہ عمل فرمایا، یہ دعا پڑھی، اور اس کے بعد فرمایا دیکھو کھا لیا، اور فرمایا ہمارا 17 دن کا سفر تھا، اس 17 دن میں ہم نے کھایا، لوگوں کو کھلایا، جہاں لوگ آتے تھے ان کو بٹھاتے تھے، دسترخوان ہمارا تھا چند افراد کا، پھر سینکڑوں لوگوں نے کھایا۔ 17 دن کے سفر میں تھوڑی سی کمی بھی نہ ہوئی، جب گھر لوٹے تو وہی کا وہی ہمارا خزانہ، کھانا وہی سارا توشہ موجود تھا۔ آگے تشریف لے گئے تو ایک تجارت میں ایک دیکھا تو ایک بندہ ہے ٹھیکریوں پہ ٹھیکریاں مار رہا ہے، آپ اس کی طرف تشریف لے گئے، آپ نے اس کو جا کے دیکھا، لگتا ہے کہ تو پرانا جواری ہے۔ اس نے کہا جوا کھیلتا تھا، سب کچھ ہار بیٹھا ہوں، ہر چیز زندگی ختم ہو گئی ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا ایسا کر توبہ کی نیت کر لے، اللہ سے توبہ کر لے، اور پھر میں تیرے لیے دعا بھی کرتا ہوں، عمل بھی کرتا ہوں، تو ایسا کر پتھر پہ پتھر مار، تیرا ہر پتھر سونے کا بنتا جائے گا۔
आप बैठ गए, उसने वैसे ही पत्थर पे पत्थर मारा और जैसे बेचारा बेबसी की हालत में पहले मार रहा था, आपने दुआ करनी शुरू कर दी, ये दुआ पढ़नी शुरू कर दी और दुआ पढ़ते पढ़ते देखा तो लोगों ने पत्थरों की शक्लें बदलना शुरू हो गई और जो पत्थर भी उसके हाथ में आया था वो सारे पत्थर सोने के बन गए। आपने सारा सोना उसको दिया, चल पड़े। सफर में आगे जाते जाते देखा कि एक शख्स है, उसके साथ एक बच्चा है, एक बूढ़ी औरत है, एक बूढ़ा गधा है और वो सारे पैदल चल रहे हैं, गधे को सवारी को साथ लिए हुए। तो आपने पूछा क्या हुआ? उन्होंने कहा एक सांप है जो इस गधे के पे मुसल्लत है, उस सामने बैठा है, वो नीचे नहीं उतर रहा। हमने मारने की कोशिश की है, उसकी फुंकार से असा जल जाता है और जला हुआ असा दिखाया, डंडा जला हुआ दिखाया कि फुंकार से डंडा जल जाता है। वो मुसल्लत है गधे पे, हम पैदल चल रहे हैं, मंजिल पे है, सांप मुसल्लत है, इसका कोई हल नहीं। आपने फरमाया इस गधे को इस झाड़ी से, इस दरख्त से बांध दो और बांध के आप किबला रुख हुए और ये दुआ पढ़नी शुरू कर दी और फरमाया फिर दूसरे रुख हुए और ये दुआ पढ़नी शुरू कर दी और तीसरे रुख हुए और दुआ पढ़ने के बाद आपने उस सांप पे फूंक मारा। सांप चूंटी बन के छलांग लगाई और गायब हो गया। तो उन्होंने पूछा आका ये क्या था? फरमाया ये तुम्हारे ऊपर एक दुश्मन जिन मुसल्लत था जो के तुम्हारी जानों और इज्जतों का लुटेरा था। आखिरकार आपके गुलाम ने आपसे पूछा आका अगर आप ये दुआ हमें सिखा दें, चश्मे फैज से गरेक इशारा हो जाए, चश्मे फैज से गरेक इशारा हो जाए, लुत्फ हो आपका और काम हमारा हो जाए। आए बिस्मिल्लाह करके इस दुआ को पहले सुनते हैं। या वहाब हबली मिन नेमत दुनिया वल आखिरह इन्नका अंतल वहाब। अल्लाह के वलियों ने अपनी किताबों में एक बात लिखी है, हमने जब भी इस दुआ को पढ़ा अल्लाह पाक जल्ल शानुहु ने उससे फौरी अता फरमाया, वरना उसकी निस्बत अता फरमाई और वरना चंद लम्हों में अता फरमाया, वरना चंद दिनों में। अल्लाह ने आज तक इस दुआ के मांगे का रद्द नहीं फरमाया। यकीन से सूरत कौसर दीदार मुस्तफा के लिए बेहतरीन वजीफा है। सूरत कौसर दीदार मुस्तफा के, और सूरत कौसर की जो आखिरी आयत है वो आज के वक्त की हर वक्त की जरूरत थी, आज के वक्त की अशद तरीन जरूरत है। इन नशानिया का आपका दुश्मन अबतर, उसकी हालत अबतर हो जाएगी। मेरे हबीब आप घबराएं नहीं। दुश्मन आपको ताने देते हैं, दुश्मन बातें करते हैं, हसद करते हैं, आप न घबराएं। इन नशानिया का हुवल अबतर, कि आपका दुश्मन जलील ख्वार नाकाम होगा, अबतर हो जाएगा, उसकी हालत अबतर हो जाएगी। और वो दुश्मन जादू है, जिन्नात हैं, असरात हैं, बंदिशें हैं, हसद है, कीना है, बुग़्ज़ है, नजर बद है, वो किसी शैतानी शक्ल में है, वो किसी रूप की शक्ल में है, वो हनुमान है, वो कोई काली देवी है, वो कुछ चीज है, वो काला जादू है, वो चूड़े हैं, वो कोई भी शक्ल में है दुश्मन। इन नशानिया का हुवल अबतर, और आपका दुश्मन कोई भी है, वो वबा है, वो कोरोना है, वो कोई बीमारी है, दुश्मन कोई भी है, अबतर हो। सारी जिंदगी अगर खुशहाल रहना चाहते हैं, जिंदगी में एक साल चुप करके सूरत कौसर का साल तय कर लें। यह सूरत कौसर का साल है। हम करते कराते हैं नहीं, पानी निकलने का वक्त होता है तो हमें जल्दी होती है। हालांकि 100 फुट पे पानी निकलना था, 90 फुट खोद लिया, अभी 10 फुट बाकी रहता है और पानी निकल आता। जब 10 फुट बाकी है, कहने लगे जी वजीफे से कुछ नहीं मिलता, बड़ा पढ़ के देख लिया, थोड़ा सा जम के देख तो सही। कौन कहते हैं कि मैंने सूरत कौसर से पाया? कहते हैं बरकत वाली थैली पे दम किया था, पैसे कम नजर आते हैं, कसरत पे ना जाना, बरकत पे जाना। हौसला पाया, सूरत कौसर पढ़ के हौसला पाया। और हौसला ऐसे नहीं मिलता, बहुत कुछ नजर आता है फिर हौसले मिलते हैं। कहते हैं पीछे 6 माह से पढ़ो, अल्लाह ने दुनिया हसना अता फरमाई है। दुनिया हसना से क्या मुराद है? रब ने अपनी बरकत के करिश्मे दिखाए और पढ़ रहा हूं। कहते हैं उम्मीद है फिल आखिरत भी हसना हो जाएगी। दुनिया हसना हो गई है, यानी दुनिया का पैकेज मिला है सूरत कौसर से। दुनिया हसनतम और फिल आखिरत हसनतम, पाने वाले पाते हैं और गैब के खजाने से मिलता है जी। कहते हैं मैंने पढ़ा है और मुझे दीदार हुआ है। कहते हैं हमारे खानदान में बेटे नहीं बचते थे। मुशरिकीन मक्का ने, दुश्मनान इस्लाम ने
میرے کملی والے کو بیٹا نہ ہونے کا تانا دیا تھا کہ آپ کے بیٹے نہیں بچتے. میرے رب کی حکمت تھی، میرے رب نے میرے حضور کملی والے کو جیسے خود یکتا ہے ایسے یکتا رکھنا. خود رب العالمین ہے، وہ رحمت للعالمین ہے، لیکن امت کے لیے دروازے کھول گئے رحمت کے، بیٹوں کے، برکت کے. اب دیکھیں کہاں جا کے نشانہ لگا. کہتے ہیں سارے خاندان کے بیٹے نہیں بچتے تھے، اور میں نے پڑھا غالباً 3 بیٹوں کی آواز میں نے سنی. ایک ہوا ہے، کہتے ہیں ایک 3 سال کا ہو گیا، 2 جڑواں ہیں، اور میرے بھائیوں کے بھی بیٹے ہو گئے. سورت کوثر میں نے نہیں چھوڑی. اچھا، میں نے سورت کوثر کو بے اولادی کے لیے بڑی طاقتور چیز اور بیٹوں کے لیے بڑی طاقتور چیز، کیونکہ سورت کوثر تو آئی ہی اس لیے تھی کہ میرے حبیب آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تو آپ کو کوثر، دنیا کی بھی آخرت کی بھی خزانے دیے، آپ بانٹتے جائیں. اللہ نے 4 بیٹے دیے اور رزق بھی. کیوں جی؟ سورت کوثر. اچھا، ایک بندے کی بات میں بتا رہا تھا، اس سے پہلے کچھ اور لوگ سورت کوثر کے کمالات بتانا چاہتے تھے. جیسے یہ بات بہت کم لوگوں کو آج شاید پہلے پتا ہو، آج پتا لگی کہ سورت کوثر میں جہاں رزق ہے وہاں بیٹے بھی ہیں. المال والبنون، مال اور بیٹے. کتنے بے اولاد بیٹے ہیں، کتنے ایسے ہیں جن کی بیٹی ہیں بیٹے نہیں ہیں. آج بھی ایک خاتون 4 بچیاں لے کے میرے پاس آئی کہ آپ سے دعا کریں مجھے اللہ بیٹا دے دے. اور کون ہے جو سورت کوثر کے کمالات، برکات، فائدے بتائے اور اس کے جو نفع ملے وہ بتائے. سورت کوثر کے کمالات، فائدے بتائے. کہتے میں ہر مقصد میں کامیاب ہوتا ہوں. کہہ رہے غیر مسلم اس کی وجہ سے مسلمان ہو جاتے ہیں. 2014 سے کہتے ہیں 2014 سے سورت کوثر کا وظیفہ آپ نے مجھے دیا تھا. اس کی برکت سے 3 چیزیں میں نے سنی. اب تک دور کھڑے ہیں، بیٹا دیا، بڑا گھر دیا، گاڑی دی. یہ 3 چیزیں گئی. جو خواہش ہوتی ہے پوری ہو جاتی ہے. بیٹا دیا، بڑا گھر دیا، سواری دی، گاڑی دی، اور خواہش ہوتی ہے پوری ہو جاتی ہے. کہتے آپ نے مجھے 2014 میں سورت کوثر کا وظیفہ دیا تھا، اور اس کی برکتیں مجھے مل رہی ہیں. اور کس کو ملی؟ کچھ نہیں تھا. ساری باتوں کا نچوڑ کچھ نہیں تھا. اب میرے پاس اتنے پیسے ہو جاتے ہیں کرائے کے، آنے کے، گھر میں خرچے کے، میں یہاں آسانی سے آ جاتا. سورت کوثر میں بیٹے ہیں، سورت کوثر میں رزق ہے، سورت کوثر میں سکون ہے، سورت کوثر میں دیدار مصطفیٰ ہے، سورت کوثر میں عروج ہے، سورت کوثر میں جادو جنات کا علاج ہے، اور سورت کوثر میں حاسدین کے حسد کا حل ہے، اور سورت کوثر میں ان کے لیے ہدایت بھی ہے. ابھی دیکھو نا، انصاف نے کہا اس کی وجہ سے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں. وہ مسلمان نہیں ہو گیا تھا جو ہر کسی پہ جادو کرتا تھا، یہ بھی تو مسلمان ہو گیا نا، توبہ کر لی اس نے، مسلمان ہو گیا. جو سب پہ جادو کرتا تھا، کیا نام تھا پہلا؟ کہتے ہیں میرا نام پہلا چندر بان تھا، اب نام محمد علی ہے. سورت کوثر ہمیں تو سمجھتے کچھ نہیں. میں نے ایک صاحب کو سورت کوثر بتائی، میرے بتانے سے پہلے میں پڑھ رہا ہوں، میں نے کہا میری تو سن لیں، میری سن تو لیں. آپ ایسا کریں، دھیان، توجہ، اہتمام کے ساتھ، دھیان، توجہ، اہتمام. ایک نا میں نے ایک صاحب کو دیکھا، کھانا آیا سامنے، اس نے پہلے بازو ایسے کیے. یہ اہتمام، دھیان، توجہ، خوشو بتا رہا ہوں ذرا آپ کو. اس نے بازو ایسے کیے، پھر اس نے کپڑے ایسے کیے، پھر اس نے نیچے دیکھا. واہ بھائی واہ، آج تو بڑا. اچھا، میں اس نے کہکا بھی لگایا ایسے، میں نے تو مصنوعی سا لگایا نا، اس نے آخری درجے کا کہکا لگایا. کمال ہے جی، واہ جی واہ. اچھا جی، اس کے بعد اس کو ہوش نہ رہا، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے. اہتمام، توجہ، خشوع خضوع، اہتمام، توجہ، یہ ہے اہتمام، توجہ. اس اہتمام توجہ سے سورت کوثر کو پڑھ کے دیکھ. اس اہتمام توجہ سے سورت کوثر کے پڑھ کے دیکھ. اچھا، جس نے اس اہتمام توجہ سے سورت کوثر کو پڑھا ہے، پھر اس کو بیٹے ہیں، پھر اس کو نعمتیں، پھر اس کو ہدایت، پھر اس کو ایمان، پھر اس کو کلمہ، پھر اس کو زندگی، اور پھر حاسدوں کے حسد سے بچنا، اور دشمن کے شر سے بچنا، اور لا علاج بیماریوں سے نکلنا، اور پھر یہ زندگی کی راہیں اور راستے ملے. یقین کے ساتھ کر کے دیکھ تو صحیح. ریس کی وسعت کے لیے جو میں بتاتا ہوں کہ بندہ ہے 129 دن اور 129 دفعہ سورت کوثر پڑھ، اور پھر آنکھوں سے رب کی طاقت کے جلوے دیکھ. 129 دن اور 129 بار. آپ بتائیں جو یہ پڑھتے ہیں 129 بار سورت کوثر، کتنا وقت لگتا ہے؟ صحیح بتائیں. اگر نہیں پڑھتے نہ بتانا. 10 منٹ کی آواز بھی ہے، 7-8 منٹ کی آواز بھی ہے، 15 منٹ کی آواز بھی ہے. ہم 15 منٹ لے لیتے ہیں.
15 منٹ لے رہے تھے۔ کیا روزانہ کے 15 منٹ ہمارے لیے مشکل ہے؟ 129 بار سورت کوثر، اور اگر جگہ اور وقت ایک ہو تو پھر اس کی طاقت اور تاثیر حیرت انگیز طور پہ دگنی ہو جاتی ہے۔ زمان اور مکان، وہی وقت وہی جگہ۔ مجبوراً اگر نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں، پر یقین، دل کی گہرائیوں، اندر کا درد اور پورے خشوع، خضوع، دھیان، طلب، تڑپ اور جذبے کے ساتھ پڑھ 129 بار۔ اصل میں یہ 129 کا جو عدد ہے نا، لفظ لطیف کا عدد ہے، یا لطیف ہو نا، لطیف، 129 بار اور 129 دن۔ پھر قدرت کے خزانے اور رب کی رحمت کے خزانے، اس کی عطا اور شفقت کے خزانے، اس کی مہربانی کے خزانے۔ ایک اور چیز بتاؤں، دیدار مصطفیٰ کے لیے، کملی والے کے دیدار کے لیے سورت کوثر بہت باکمال ہے۔ اب اس کے فائدے سنتے جائیں، 129 دفعہ کے فائدے ذرا سنتے جائیں، کیونکہ میرے آقا کی تسلیوں کے لیے، دلجوئیوں کے لیے یہ سورت اتری تھی۔ قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ دلجوئیوں کے لیے تانے دے دے کے ظالموں نے میرے آقا کے سینے کو چھلنی کیا، اور اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا میرے حبیب کیوں غمزدہ ہیں، ہم نے آپ کو کوثر دے دی۔ اور میرے حبیب یہ جو تانے دینے والے ہیں، آپ پہ جادو کرنے والے ہیں، آپ پہ نظر بد کے حملے کرنے والے ہیں، اور آپ کے ساتھ حسد کرنے والے ہیں، یہ ان نشان آقا ابتر، یہ تو ایسے ابتر ہوں گے، ان کی زندگی ابتر ہوگی، ابتر سے ابتر اور ابتر ہوگی کہ بس زمانہ دیکھے گا وہ وشماتت الاعداء، اور ان کے دشمن ان پہ ہنسیں گے، ایسے ابتر ہوں گے۔ 129 بار سورت کوثر دیدار مصطفیٰ کے لیے، 129 بار سورت کوثر جادو کے آخری توڑ کے لیے، 129 بار سورت کوثر جادو کو خود پلٹانے کے لیے، پلٹ جاتا ہے۔ 129 بار سورت کوثر آفات اور بلیات کو دور کرنے کے لیے، 129 بار سورت کوثر انزائٹی، ٹینشن، ڈپریشن اور اسٹریس کے لیے، اور 129 بار سورت کوثر پرسکون نیند کے لیے، 129 بار سورت کوثر پرسکون زندگی کے لیے، اور 129 بار سورت کوثر پھر دنیا حسنہ کے لیے۔ ہمارے یہاں ایک پیر صاحب تھے، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا باغ اور ہمارا باغ آپس میں اب بھی ایک ہی ہے، دیوار کے ساتھ دیوار ہے، بنے کے ساتھ بن۔ تو وہ ان کے ہاں گئے تو ایک بابا جی جھاڑو دے رہے تھے، اور صبح شام کی روکی سوکی ملتی تھی، اور بس ہر وقت غلامی ہوتی تھی، ہر وقت غلامی ہوتی تھی۔ تو مجھے والد صاحب نے بتایا کہ میں اس بندے کو جانتا ہوں، اس نے اتنی مربع، اتنی ایکڑ، اتنی زمین جو ہے اٹھا کے ساری پیر صاحب کو دے دی، اور ساری زندگی پیر صاحب کے 2 وقت کی ایک سوکھی پوکی روٹی، آخر وہیں مر گیا اور اس کو کفن دے کے دفن۔ اسے پیر صاحب نے مجبور نہیں کیا، پیر صاحب نے مجبور نہیں کیا۔ دعاؤں کی طاقت ہے، دعائیں نسلوں کو کھلائیں گی، پلائیں گی۔ پر ایک تجربے کی بات بتاؤں، بڑوں کی بات ہے، بڑوں کی بات، دعاؤں کی برکت سے اللہ حلال طیب طاہر کھلائے گا۔ میرے پاس ایک صاحب ہے، کہنے لگا کاروبار کو زوال ہو رہا ہے، کورنگی میں، کراچی میں فیکٹریاں، ملیں اچھی خاصی ہیں وہ ایریا، تو کہا کاروبار کو زوال ہو رہا ہے، اور کاروبار زوال پہ چلا گیا ہے، کمپنیاں 2-4 بند ہو گئی ہیں، زوال ہو رہا۔ میں نے اللہ کا نام دیا، پھر ملے، کہا کچھ نہیں ہے۔ اچھا، میں نے کہا یہ اب پڑھیں آپ، اللہ پاک دکھائے گا مجھے۔ انہوں نے خود بتایا، میں ایسے کوئی سمندر ہے اس کے کنارے کھڑا ہوں، کہنے لگے کراچی کا سمندر نہیں، کہاں ہے؟ تو میری طرف پانی آتا ہے، اور وہ گندا پانی ہے، بالکل میلا گندا۔ تو میں سوچتا ہوں سمندر کا پانی تو بالکل شفاف ہوتا ہے، یہ گندا پانی کیسے ہے؟ اور وہ گندا پانی پہلے میرے ٹخنوں تک آتا ہے، پھر گھٹنوں تک آتا ہے، پھر رانوں تک آتا ہے۔ اور کہا کہ مجھے دور سے ایک لہر آتی نظر آ رہی ہے کہ شاید میں اس میں ڈوب جاؤں۔ آواز آتی ہے چلا جا، تیرے رزق میں کوئی مشکوک رزق داخل ہوا ہے، ہم تجھے پاک کرنا چاہتے ہیں، اور یہ سارا مشکوک رزق ہے، اور تیرے مال کو ہم نے اس لیے کم کر دیا۔ گھبرا نہیں، استقامت سے ہمارا نام لیتے رہنا، بہت جلد تجھے ہم پاک کر کے پھر پاک مال دیں گے۔ پاک کر کے، کیا عجیب بات ہے، پاک کر کے پھر پاک طیب طاہر مال دیں گے۔ گھبرا نہیں، ہمارا نام لیتے رہنا، تو ہو کسی بھی حال میں، مولا سے لو لگائے جا، قدرت ذل جلال میں کیا نہیں گڑ گڑائے جا۔ چین سے بیٹھے گا اگر کام کے کیا رہیں گے، پر گونا نکل سکے گا مگر پنجرے میں پھڑ پھڑائے جا۔ بند ہے پنجرے میں، نکل نہیں سکتا، پر پھڑپھڑا تو صحیح، محنت تو کر۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہماری راہوں میں محنت کر، ہمارے لیے اللہ کی طرف قدم اٹھا، ففروا الی اللہ، پھڑپھڑا تو صحیح۔ بہت خوش قسمت ہے جس کو اللہ نے اپنی ذات کا تعلق عطا کر دیا، بہت خوش قسمت ہے جس کو اللہ نے اپنے ساتھ باتیں کرنے کا راز و نیاز کا کوئی جذبہ دے دیا۔
جس کی زبان سارا دن ذکر میں، تسبیح میں، سجدوں میں، اپنی دنیا کے کاروبار بھی ہے، لیکن دل اٹکا رہتا ہے کہ اب نماز کا وقت ہے، آج میرا ذکر نہیں ہوا، آج میں نے قرآن کی زیارت نہیں کی، ایک صفحہ، 2 صفحے، 1 پارہ، 2 پارے. خوش قسمت انسان ہے آپ بہت نصیبوں والے ہیں، آپ بہت نصیبوں والے ہیں. یقین جانیں دنیا کا خوش قسمت انسان وہ ہے، دنیا کا نصیب و بخت اور مقدر والا انسان وہ ہے دنیا کا جس کو اللہ پاک کہے تو ہو اور میرا نام ہو. بس وہ درود پاک کی شکل میں ہے. درود میں اللہ اور اس کے حبیب پہ سلام ہے. اللہم صلی علی یا صلی علی، اللہ کا نام پہلے آتا ہے. میرا درود ہے، کلمہ ہے، تسبیح ہے، کوئی ذکر ہے، مسنون دعائیں ہیں، بس میرا نام ہو اور تم ہو. بعض اوقات اللہ دنیا تھوڑی کر دیتا ہے، رزق تھوڑا کر دیتا ہے، لوگ تانے دیتے ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو تانے دیتے تھے کہ تیرے پیر نے تجھے یہ دیا ہے، نعوذ باللہ، تجھے فقیر کر دیا، تجھے غریب کر دیا، اور تُونے ٹاٹ کے کپڑے اور سیہ کر دیا. تانے دیں گے بعض اوقات، بعض لوگ بہت تانے دیں گے. میں نے ایک دفعہ مجھ سے کہنے لگے کہ مجھے دنیا بہت تانے دیتی ہے، تو میں نے کہا میرے ساتھ سودا کر لے، اگر زیادہ تھک گیا ہے، اب تک جو تسبیح ذکر کا نور ملا ہے وہ مجھے دے دے، میں اللہ سے کہتا ہوں کہ اللہ اس کو مال دولت دے دے، یہ سب چھین لے. کہا نہیں، یہ سب کچھ تو اس کے پاس بھی ہے جس کو کلمہ نصیب نہیں ہوا، یہی تو میرے پاس ہے. اگر یہ مجھ سے چھن گیا تو باقی میرے پاس بچے اور رہے گا کیا؟ بچے اور رہے گا کیا؟ بچے اور رہے گا کیا؟ آپ سارا دن بیٹھ کے اپنے بارے میں سوچا کریں کہ اللہ تو نے مجھے کن راہوں پہ لگا دیا، کن راستوں پہ لگا دیا. پیر خانے سارے اچھے ہیں، ہمارے دل میں سب کا احترام ہو، لیکن اللہ تو نے مجھے کون سے پیر خانے پہ لگا دیا جو مرشد اللہ سے مانگنا سکھاتا ہے. کہتا ہے اگر میں مر بھی جاؤں، اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں، موت آخر ہے، تو پریشان نہ ہونا. کہا کہ وہ ایک راہیں دے کر گیا ہے، انہی راہوں پہ چلنا ہے. ایک وقت تھا پیر صاحب تھے، تعویذ دیتے تھے، تھپکی دیتے تھے، دعا کر دیتے تھے، اللہ میرے کام بنا دیتا تھا. پیر گیا، دعا بھی گئی، تھپکی بھی گئی، تعویذ بھی گیا. نہیں، پیر جائے پر پیر کا رب تو ہے نا. فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں جائے گا؟ پیر کا رب تو ہے، اور اصل وہی ہے. کل من علیہا، ساری چیزوں کو فنا ہے، اسی کی ذات کو بقا ہے. کتنے خوش قسمت ہیں، اللہ نے مجھے اپنا نام نصیب کر دیا. اللہ نے مجھے اپنا نام نصیب کر. ایک صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے مجھ سے ذکر نہیں ہوتا، تسبیح نہیں ہوتی، کچھ نہیں ہوتا. میں ذکر کرنے لگتا ہوں گالیاں آ جاتی ہیں، میں ذکر کرنے لگتا ہوں میرے منہ پہ گالیاں آ جاتی ہیں. کہا کہ میں دیتا نہیں ہوں، پر منہ پہ زبان پہ گالی جاری ہو جاتی ہے. آپ لفظ پہ غور کیجیے، گالی جاری ہو جاتی ہے. میں دیتا نہیں ہوں، زبان پہ گالی جاری ہو جاتی ہے. تو ممکن ہے کہ میری زبان پہ ذکر ہو. میں نے اس سے پوچھا کہ کیا کرتے تھے؟ اس کا کوئی پیشہ ہے؟ مناسب نہیں. والد کیا کرتا تھا؟ اس کا بھی پیشہ تھا. اس پیشے کا اثر، اس رزق کا اثر، اللہ نے اپنا نام چھین دیا. دولت ہے، سب کچھ ہے، مال ہے، دنیا میں ظاہری عزت ہے، پر اللہ نے اپنا نام، اپنے نام کی لذت، اپنے نام کی حلاوت چھین، اپنے نام کی حلاوت چھین. اسے کہا صرف اور صرف درود پاک پڑھ، بس صرف درود پاک. پھر نہیں پڑھ سکتا. میں نے کہا پڑھے گا انشاءاللہ. میں نے اسے عرض کیا کہ میرے سامنے 11 دفعہ بیٹھ کے درود پاک پڑھ، جو درود تجھے آتا ہے 11 دفعہ بیٹھ کے پڑھ، درود پاک پڑھ. اور 11 دفعہ پڑھا. اس کی زبان پہ نہیں آ رہا تھا، آتا تھا پر زبان پہ نہیں آ رہا تھا. اس نے پڑھا، اور اللہ کے نام کی برکت ہے. کیوں میں نے درود کیوں بتایا؟ کہ اللہ کے نام کی برکت ہے کہ درود پاک وہ واحد عمل ہے. فرمایا اگر ریاکاری، دکھاوے کی نیت سے بھی پڑھو، اللہ کہتا ہے قبول ہے. دکھاوا، ریاکاری، لوگ مجھے نیک کہیں، لوگ واہ واہ کہیں، اللہ کے لیے نہیں کر رہا. حالانکہ یہ عبادت کبھی بھی اس کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے، کبھی بھی قبول نہیں ہے جو اللہ کے لیے نہ کی جائے. پھر اللہ کہتا ہے نہیں، مجھے اپنے حبیب پہ درود اتنا پسند ہے کہ درود پڑھو اور جس حال میں پڑھو. حالانکہ مومن ریاکار تو ہو ہی نہیں سکتا. جس حال میں پڑھو میں قبول کروں گا. میں نے کہا میرے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی اسی وقت، اور یہ دلیل کے ساتھ ڈالی. میں نے اس کو درود بتایا، اور اللہ کا نظام دیکھیں، اس کی شان کریمی دیکھیں. پھر جو اس کی زبان پہ درود جاری ہوا، مجھ سے کہنے لگا کہ میں ہفتے میں 1.25 لاکھ کر لیتا ہوں. ہفتے میں 1.25 لاکھ کر لیتا ہوں. ایک دو اس نے مجھے عجیب خواب سنایا. کچھ خواب ایسے ہیں جو یاد رہتے ہیں. کہنے لگا میں دیکھا کہ پہاڑ ٹکڑے ہو رہے ہیں، ہر چیز ٹوٹ رہی ہے، اور ایک شور ہے، کوئی گونج ہے، اس کی وجہ سے ہر چیز ختم ہو چکی. اور مجھے کسی نے کہا قیامت آ گئی ہے. پریشان ہوں، کہاں جاؤں؟ ان المفر کلا لا وزر الى ربک یومئذ المستقر. کہاں جاؤں؟ آخرکار کہا کہ میرے ساتھ ایک بندہ دوڑتا ہانپتا کامتا آیا، اور وہ بھی پریشان تھا. میں نے کہا یہ بھی میں اتنا ہے. پوچھا کہاں؟ کہا قیامت آ گئی، کہاں جاؤں؟ بس ہم دونوں پھر ایک طرف دوڑ پڑے. آگے دیکھا تو ایک بہت بڑا ترازو ہے، اور مجھے پکڑ کے کہا تیرا نام اعمال ہے، جلدی کر. کہا کہ میرے پاس ایک طرف پہاڑ کے پتھر کالے تھے، اور اس میں کوئی کالے جانور تھے، اور کہا یہ سارا تیرا گناہ ہے، سب ہے.
और एक तरफ तराजू था, उसमें चंद जर्रे थे और कुछ भी नहीं था। कहा ये तेरी नेकियां हैं। कहा मैंने समझा बस खत्म हो गया। अल्लाह पाक जल्ल शानहू के फरिश्ते आगे बढ़े और कुछ चीजें उठा उठा के ना ऐसी तराजू में डालते जा रहे थे जो नजर नहीं आ रही थी, पर ऐसे महसूस हो रहा था कि उनके डालने से तराजू एकदम हिला है, कोई वजनी चीज आई है। अभी बहुत सारा बाकी था कि तराजू मेरा झुक गया और मैं जा तो कामयाब है। मैंने पूछा ये कौन सा अमल है? कहा तूने इश्क और जज्बे के साथ, इश्क और जज्बे के साथ, इश्क और जज्बे के साथ वो जो दरूद पाक पढ़ा था, ये वही अमल है। हमें क़यामत के दिन बंदा जाएगा कब्र में, जब बंदा जाएगा तो वो बंदा जो है परेशान होगा, तो अचानक एक दरवाजा खुलेगा, उसमें रोशनी आएगी और एक नेक जवान साले खूबसूरत उसके साथ बैठेगा और उसके हर सवाल का जवाब दिया जाता जाएगा, जिया जाता जाएगा हर सवाल का जवाब। और मुनकर नकीर चले जाएंगे और उसकी कब्र में जन्नत की खिड़कियां खुल जाएंगी, जन्नत के दरवाजे खुल जाएंगे। तो पूछेगा ये क्या है, आप कौन हैं? कहा वो दरूद हूं जो दुनिया में तो उठते बैठते सोते जागते पढ़ता था। वो दरूद तो दुनिया में मुझे नहीं भूला था, आज मैं तुझे नहीं भूल। कभी ना सोचे हैं कि मुझे तस्बीह से, जिक्र से, दरूद से, कलमे से, सूरत इखलास से और इस दुआ से कुछ ना मिला, क्योंकि आपको ये कानों में डालने वाले बहुत मिलेंगे। क्या पाया, क्या मिला? फलां को तो ये मिला, फलां को तो ये मिला, तुझे क्या मिला? बहुत मिलेंगे, बहुत मिलेंगे, बहुत मिलेंगे। और ऐसे लोग मिलेंगे कि जिसका गुमान से बालातर है। ऐसी दलीलों के साथ बात करेंगे, आपके कदम डगमगा जाएंगे, हिल जाएगा और इंसान सोचने लग जाएगा कि मैंने तस्बीह खाने का इंतखाब गलत किया है, गलत किया है। या फिर अपने शेख और मुर्शिद के बारे में वसाविस और बदगुमानियों की भर मार कर देगा और शेख और मुर्शिद की जासूसी और ताकों पे लगा देगा और बदगुमानियां, शक बढ़ जाएंगे। अगर शक और वसे बदगुमानियां बढ़ गए हैं तो समझ ले कुछ था तो चोर आया, अगर ना था तो चोर कहां आता। अब अपने आप को यहीं संभालने की जरूरत।